چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی کے بارے میں بات کریں گے جس نے کرکٹ کی دنیا میں نہ صرف گیندیں پھینکی بلکہ سچ کہوں تو سامنے والوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا۔ ایک ایسا لاجواب اور ہنگامہ خیز کریئر جس نے اس وقت کے عظیم ترین بلے بازوں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دی راولپنڈی ایکسپریس، شعیب اختر کی۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 161 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ مطلب یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ اس دہشت اور اس تیزی کی علامت ہے جو شعیب اختر کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ ان کا وہ آخری اور بے مثال ریکارڈ ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس رفتار اور اس پورے جنون کے پیچھے کی جو اصل کہانی ہے نا، اسے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی شروعات کی، جو کہ اگر دیکھا جائے تو بالکل ناممکن لگتی تھی۔ مطلب یہ سوچنا کتنا عجیب لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے تیز ترین بولر کسی ایسی جگہ سے ابھرے گا جہاں بنیادی سہولیت تک نہیں تھی۔ کہانی 1975 میں راولپنڈی سے شروع ہوتی ہے، اور ہاں، بچپن میں ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شعیب فلیٹ فوٹڈ ہیں، یعنی ان کے پاؤں پوری طرح چپٹے تھے۔ انہیں ٹھیک سے چلنے کے لیے بھی بہت زیادہ تھیراپی کی ضرورت پڑتی تھی۔ ڈاکٹرز نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ شاید یہ بچہ زندگی میں کبھی ٹھیک سے بھاگ ہی نہ سکے۔ سوچئے ذرا، جس انسان کو آگے چل کر دنیا کا سب سے تیز دوڑنے والا بولر بننا تھا، اس کے بارے میں میڈیکل ایکسپرٹس کا یہ ماننا تھا۔ لیکن خیر، یہاں ان کا وہ اٹل ارادہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ان کا اپنا ایک قول ہے جو ان کی ضد کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں فلیٹ فوٹڈ انسان بھاگ نہیں سکتا، میں بھاگ رہا ہوں۔ بس یہی الفاظ ان کی اس ناقابل شکست قوت ارادہ کو ظاہر کرتے ہیں جس نے اس لافانی سفر کی بنیاد رکھی۔ اور ویسے یہ راستہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ حالات اس قدر خراب تھے کہ بارش میں ان کے ایک بے حد کمزور سے گھر کی چھت ہی گر گئی۔ پھر جب پی آئی اے کے ٹرائلز کے لیے لاہور جانا تھا تو پیسے نہیں تھے، بس کی چھت پہ چھپ کر سفر کرنا پڑا۔ لاہور پہنچ کر جب رہنے اور کھانے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو ریلوے اسٹیشن پر سوتے تھے۔ وہیں پر ایک تانگے والے عزیز بھائی، انہوں نے انہیں کھانا کھلایا۔ اس وقت شعیب نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں سٹار بن جاؤں گا نا تو واپس ضرور ملنے آؤں گا۔ خیر، اب ہم اس وقت کی طرف بڑھتے ہیں جب انہوں نے عالمی سطح پر قدم رکھا، اور کیا خوب دھماکہ کیا۔ ایک بار جب انہیں ایک قومی سطح پر موقع ملا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ کامیابی بے حد تیزی سے ملی۔ 1996 میں زرعی ترقیاتی بینک کے لیے اپنے پہلے ہی سیزن میں 75 وکٹس نکال لی۔ پھر اگلے ہی سال 1997 میں اپنے ہی آبائی شہر راولپنڈی میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ ویسے یہ ایک قسم کا شاعرانہ انصافی تھا، وہی شہر جہاں 21 سال پہلے وہ غربت میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر 1998 میں ڈربن میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف پہلی ہی اننگز میں 5 وکٹس حاصل کر کے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک طرح سے طوفان برپا کر دیا۔ لیکن ٹھہریے، ان کی اصلی پہچان بننا تو ابھی باقی تھا۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، 1,00,000 مخالف تماشائیوں سے بھرے اسٹیڈیم کو آخر کیسے خاموش کیا جا سکتا ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں 1999 کی ایشین ٹیسٹ چیمپئن شپ کی، جو کولکاتہ کے تاریخی میدان میں چل رہی تھی۔ ماحول نہایت سخت اور پرتشدد تھا، اور اس کا جواب انہوں نے دیا صرف 2 گیندوں میں۔ پہلی گیند پر انہوں نے انڈیا کی دیوار کہے جانے والے راہل دراوڈ کو کلین بول کیا، اور ٹھیک اگلی ہی ڈیلیوری پر اس وقت کے عظیم ترین بیٹسمین سچن ٹنڈولکر کو پہلی ہی گیند پر کلین بول کر دیا۔ فرسٹ بال ڈک، سناٹا چھا گیا، 1,00,000 کا مجمع خاموشی کے سائے میں آ گیا، اور 24 سال کا یہ نوجوان راتوں رات ایک خوفناک گلوبل سپر سٹار بن گیا۔ ان تمام کامیابیوں کی عالمی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد ایک بے حد خوبصورت لمحہ بھی آیا۔ شعیب اپنا وہ وعدہ بھولے نہیں تھے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد وہ سب سے پہلے لاہور ریلوے اسٹیشن پر گئے انہی عزیز بھائی سے ملنے، جنہوں نے ان کی تنگ دستی کے دنوں میں انہیں کھانا کھلایا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ اس جارحانہ اور غصے والے بولر کے اندر چھپے ایک باوفا اور حقیقی انسان کو ظاہر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے تیسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف، رفتار کی اس ناممکن حد کو توڑنا۔ 1999 سے لے کر 2003 کا دور، جہاں دنیا کا مرکزی خیال ان کی رفتار بن چکا تھا، اب مقصد صرف وکٹس لینا ہی نہیں تھا، بلکہ 100 مائلز پر آور کا بیریئر توڑنا ایک عالمی جنون بن گیا تھا۔ 1999 کے ورلڈ کپ میں وہ 99 مائلز پر آور تک پہنچ گئے تھے، تبھی انہیں راولپنڈی ایکسپریس کا خطاب ملا تھا۔
مگر بدقسمتی سے اس کے فوراً بعد دسمبر 1999 میں ان کے بالنگ ایکشن پر شک کی بنیاد پر انہیں سسپینڈ کر دیا گیا اور اس چیز کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہوئے، لیکن ہار نہیں مانی۔ 2002 میں انہوں نے لاہور میں 161 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار نکالی، حالانکہ آئی سی سی نے اس ریکارڈ کو ان آفیشیل قرار دے کر تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا، اور سچ پوچھئے تو اس بات نے ان کے جنون میں آگ لگانے کا کام کیا۔ خیر، یہ جنون رکنے والا کہاں تھا؟ دن تھا 22 فروری 2003، ورلڈ کپ کا بڑا میچ، مخالف ٹیم انگلینڈ۔ شعیب اپنا دوسرا اوور کرا رہے ہیں، ان کا لمبا رن اپ شروع ہوتا ہے۔ اسٹیڈیم کی اسکرین پر سپیڈ گن کے نمبرز مسلسل بڑھ رہے تھے، 95 مائلز پر آور، پھر 97 ایم پی ایچ، پھر 98 ایم پی ایچ، بالکل کسی طوفان کے آنے سے پہلے والی فیلنگ ہوتی ہے نا، ویسی۔ اور پھر آئی وہ آخری گیند، 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ، یعنی 100.2 مائلز پر آور۔ اس بار تو آئی سی سی کو بھی چپ کر کے تسلیم کرنا ہی پڑا۔ تاریخ رقم ہو چکی تھی، دنیا کو اپنا پہلا اور واحد بولر مل گیا تھا جس نے حقیقی معنوں میں 100 مائلز پر آور کا وہ جادوئی ہدف کراس کیا تھا۔ مگر دیکھیں، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے نا، ہر عروج کا ایک زوال بھی ہوتا ہے۔ اب ہم مختصراً ان تنازعات اور زوال پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ یہاں اگر ہم تحقیقی اور غیر جانبدارانہ طور پر دیکھیں تو ان کے کریئر میں تنازعات کی ایک خاصی لمبی فہرست رہی ہے۔ 2003 میں بال ٹیمپرنگ اور نازیبا الفاظ پر 2 میچ کا بین لگا، پھر 2006 میں ڈوپنگ ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر ابتدائی طور پر 2 سال کی سسپینشن ہوئی۔ 2007 میں اپنے ہی ٹیم میٹ کو بیٹ مارنے کی وجہ سے T20 ورلڈ کپ سے واپس بلا لیا گیا، اور 2008 آتے آتے میڈیا پر پی سی بی کے خلاف بیانات دینے پر جرمانے اور لائف ٹائم بین تک کی وارننگ مل گئی۔ یہ ایک طرح سے مسلسل کشمکش کا سلسلہ بن چکا تھا۔ یہ جو پورا دور تھا نا، یہ ایک عجیب سے تضاد کا شکار تھا۔ ایک طرف بے مثال کارکردگی تھی، مثال کے طور پر 2005 میں انگلینڈ کے خلاف صرف 3 ٹیسٹ میچز میں 17 وکٹس لینا اور پوری بیٹنگ لائن اپ کو تباہ کر کے رکھ دینا، اور ٹھیک دوسری طرف مسلسل پابندیاں، آپس کے جھگڑے اور جسمانی ٹوٹ پھوٹ۔ ان کا آخری وقت اسی چکر میں گزرا جہاں ان کی غلطیوں اور مسلسل انجریز نے ان کی رفتار کو دبا رکھا، یہاں تک کہ آخرکار 2011 میں ان کا کریئر اختتام پذیر ہو گیا۔ لیکن جب ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کرتے ہیں تو ہم آتے ہیں اس کہانی کے آخری حصے پر، جو ہے ان کی ایک لازوال اور خوفناک میراث۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی وہ جو 161 کلومیٹر فی گھنٹہ کا ریکارڈ تھا نا، وہ بالکل ویسے کا ویسا قائم ہے۔ اسے آج تک کوئی چھونے کی ہمت نہیں کر سکا۔ شعیب اختر نے اس مقام کو پانے کے لیے اپنا جسم، اپنی جان اور اپنا جذبہ سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ صرف رفتار کی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسی موجودگی تھی جو اب ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ تو اس پورے تجزیے کے آخر میں ذہن میں ایک بڑا سوال ضرور چھوٹ جاتا ہے، کیا کرکٹ کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی اور ایسا بولر آئے گا جو اتنا حقیقی جنون اور خوف پیدا کر سکے؟ ایک ایسا طوفان جس کا سامنا کرنے سے قبل عظیم سے عظیم بلے باز کی ٹانگیں بھی تھوڑی سی کانپ اٹھیں۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو شاید ہمیشہ لاجواب ہی رہے گی۔ اس سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس سفر کا اختتام کرتے ہیں۔